اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 سے 16 تک پڑھیں گے۔ آج کے درس میں وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا۔ وہاں اختصار کے ساتھ آیا تھا، جبکہ یہاں زیادہ وضاحت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ آئے گا، یعنی انسان کی تخلیقی مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تخلیق کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے۔ سلالۃ من طین، سلالۃ کہتے ہیں کسی چیز کا جوہر جو اس میں سے کشید کر کے نکالا گیا ہو۔ دیکھا جائے تو مرد کے جسم میں بننے والا نطفہ دراصل مٹی سے کشید کیا گیا ہوا جوہر ہے، اس لیے کہ انسان کی خوراک تو مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ معدنیات اور نباتات کی شکل میں اسے براہ راست زمین سے ملے یا نباتات پر پلنے والے جانوروں سے حاصل ہو۔ اس کی خوراک کی صورت میں گارے اور مٹی کے جوہر کشیدہ ہو کر انسانی جسم میں جاتے ہیں اور اس سے وہ نطفہ بنتا ہے جس سے بالآخر بچے کی تخلیق ممکن ہوتی ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں فرمایا ثم جعلنہ، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفتن، ایک بوند، ایک نطفہ، فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا۔ یعنی جو سلالۃ من طین تھا وہ ایک مرحلہ طے کر کے ایک نطفے کی شکل میں، ایک بوند کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ بوند قرار مکین میں ٹھہرائی جاتی ہے۔ قرار مکین سے مراد یہاں رحم مادر ہے۔ رحم مادر ایک محفوظ ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے جس کی دیواریں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ نطفہ رحم مادر میں پہنچتا ہے اور بیضۂ انثیٰ کے ساتھ مل کر فرٹیلائز اووم رحم کی دیوار کے اندر ایمڈ ہو جاتا ہے، یعنی دفن ہو جاتا ہے، جیسے بیج زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، فرمایا ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دے دی۔ علقہ کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے جمع ہوا خون، جو کہ مناسب نہیں۔ عین لام کاف علق، علق کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو، اسی سے لفظ نکلا ہے معلق ہونا، لٹکا، تعلق، متعلق، یہ الفاظ اس سے نکلتے ہیں، یعنی لٹکا ہوا، معلق۔ دراصل جس زمانے میں یہ ترجمے ہوئے اس زمانے میں ڈسیکشن کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی، لہٰذا علم الجنین کے بارے میں تمام تر معلومات بنیادی ظاہری مشاہدے پر تھیں۔ چنانچہ ابتدائی ایام حمل گرنے کی صورت میں رحم سے بظاہر خون کے لوتھڑے ہی برآمد ہوتے تھے، اس لیے اسے یہی سمجھا گیا کہ رحم مادر میں انسانی تخلیق کی ابتدائی شکل جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی سی ہوتی ہے۔ آج جب ہم جنینیات کے بارے میں جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں لفظ علقہ پر غور کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جدید سائنسی معلومات کے مطابق جو فرٹیلائزڈ اوم ابتدائی مرحلے میں رحم کی دیوار کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے، یعنی دفن ہوتا ہے، جیسے کوئی بیج زمین میں دفن ہوتا ہے، جب اگلے مرحلے میں وہ اس سے ابھر کر باہر نکل آتا ہے، دیوار کے ساتھ جونک کی طرح لٹکنے لگ جاتا ہے، دراصل یہی علقہ ہے، یہ علقہ کا ہے، یعنی وہ بیج رحم مادر کی دیوار سے نکل کر اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے، تو اس مرحلے کو قرآن علقہ کہتے ہیں۔ پھر فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، یعنی اس مرحلے میں علقہ گوشت کے ایک نیم چبائے ہوئے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، بس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور اس کے بعد
ثم کے ساتھ چوتھا اور آخری دور کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو تیسرا دور تھا اس کے جو مراحل ہیں اس کو فا سے علیحدہ کیا گیا، یعنی پہلے فرمایا فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا عظام لحما، اب چوتھا مرحلہ بیان فرمایا جا رہا ہے، ثم سے آغاز کیا جا رہا ہے، ثم انشأنا الخلق آخرا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھایا۔ زیر نظر آیت کہ اس حصے میں معنی کا ایک جہاں آباد ہے، مگر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ آئیے ان آیات کو جو پیچھے گزری ہیں ان کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور تخلیق کے مراحل میں فا اور ثم کے نازک فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور کیجئے، جہاں ثم کا وقفہ ایک پورے دور کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ تخلیقی عمل کے اندرونی مراحل کو بیان کو فا سے الگ کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یعنی مٹی کے جوہر سے نطفے کی تخلیق ایک مکمل دور ہے۔ دوسرا دور ثم جعلنا نطفۃ فی قرار مکین، یہ دوسرا دور ہے، یعنی نطفے کا قرار مکین میں پہنچ کر ایک بیج کی حیثیت سے دفن ہو جانا۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، یہ تیسرے دور کا ذکر ہے۔ اس دور کے اندر 3 مراحل ہیں اور ہر مرحلے کے ذکر کے ساتھ فا کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا عظام لحما، اس کے بعد ثم کے ساتھ چوتھا اور آخری دور کا ذکر کیا گیا۔ ثم انشأنہ خلقا آخرا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا، یعنی اب یہ ایک بالکل نئی مخلوق ہے۔ یہاں بالکل نئی مخلوق سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل حدیث سے ملتی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 یوم تک نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز تک علقہ کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ بعد ازاں اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، پس وہ اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، اس کے بعد 40 دن تک مضغہ، 120 دن 4 ماہ میں یہ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کر کولڈ سٹوریج یعنی عالم ارواح سے اس کی روح لا کر اس کے مادی جسم کے ساتھ ملا دیتا ہے، یوں ایک نئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اب تک وہ ایک حیوانی جسم تھا، لیکن اس روح پھونکے جانے کے بعد وہ انسان بن گیا۔ البتہ اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بھی لوگوں نے کچھ غلطی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو فرشتہ جب روح پھونکتا ہے تو تب وہ لائف، اس کو لائف سمجھا گیا، اس کو جان سمجھا گیا، گویا 4 مہینے تک تخلیقی مراحل سے گزرتا ہوا جو وجود بے جان تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی یا جان اس میں پہلے دن سے ہی موجود تھی، حتیٰ کہ باپ کا نطفے کا جو خلیہ، ماں کا بیضہ بھی اپنی اپنی جگہ پر زندہ وجود ہیں، اور ان دونوں کے اختلاط سے وجود میں آنے والا جفتہ زیگوٹ بھی، وہ بھی ایک زندہ جاندار چیز ہے۔ بہرحال 120 دن کے بعد اس جسد حیوانی میں روح پھونکی جاتی ہے جو ایک نورانی چیز ہے، وہی اسے حیوان سے انسان بناتی ہے۔ اسی تبدیلی یا تخلیقی مرحلے کو آیت زیر نظر میں خلقنا الآخرہ یعنی ایک نئی تخلیق سے تعبیر کیا گیا۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین ہے، تمام تخلیق کرنے والوں میں سے بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اگلا مرحلہ فرمایا کہ تم دنیا میں آؤ گے، پھر زندگی گزارو گے۔ ثم انکم، پھر بے شک تم بعد ذالک، اس کے بعد یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد لمیتون،
یقیناً مرنے والے ہو، تمہیں موت آئے گی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے۔ یہ آخری مرحلہ، یعنی دنیا، عالم ارواح سے ماں کا پیٹ، پھر دنیا کی زندگی، پھر عالم برزخ، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے سارے مراحل یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔